خوش آمدید علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں. سحر کا دسترخوان ہے. ہم بچپن میں بہت ساری چیزیں پڑھتے تھے. A friend is known by the company he keeps. A friend indeed is a friend in need. یا وہ a friend in need is a friend indeed. تو اور یا پھر یہ کہ کسی انسان کو اگر ایک اچھا دوست مل جائے زندگی میں تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بہت بڑی نعمت مل گئی. اور دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. بہت ساری چیزیں جو دوستی کے کانسیپٹ سے اٹیچڈ ہیں. آج ذرا اس نشست میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اگر ہم شریعت کے اور اسلام کی لینس سے دیکھیں تو وہ کیا کہتا ہے دوستی کے بارے میں اور کمپنی کے بارے میں. تو داؤد صاحب پہلے آپ بتائیے گا کیا کس طرح کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا کا مجھے ایک جملہ یاد آیا اس پر کہ اصدقاء کا ثلاثہ، تیرے تین دوست ہوتے ہیں. اچھا. تیرا دوست، تیرے دوست کا دوست، اور تیرے دشمن کا دشمن. جو تیرے دشمن کا دشمن ہے وہ بھی تیرا دوست ہوگا. تو یہ بہرحال دوستی کے حوالے سے یہ اسی بنیاد پر ہے کہ ظاہر ہے کہ فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ. تو ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی فیور کر رہا ہوتا ہے. مگر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی آپ کا دوست ہے اور آپ کے غلط کاموں میں بھی آپ کی فیور کر رہا ہے تو وہ ایک طرح سے دوستی نہیں نبھا رہا بلکہ آپ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے. یعنی ایک انسان ہے، وہ کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے، ظلم کرنا چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ چل میرے ساتھ فلاں کے گھر پہ حملہ کرنا ہے. تو اگر وہ یہ دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو روک لے کہ وہ تو مظلوم ہے، میں کیسے اس کے اوپر حملہ کروں، تو اس موقع پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے اپنے دوست سے غداری کی ہے، بلکہ اس نے اپنے دوست کی رہنمائی کی ہے کہ یہ غلط کام ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے. اور یہی وہ دوستی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی اصلاح کا امکان بھی ہے. صحیح ہے. دیکھیے ورنہ تو اگر اسی برائی کے اندر وہ اس کا ساتھ دیتا تو کہاں اس کی اصلاح ممکن تھی. تو ظاہر ہے کہ ایک انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے تو یہ دوست جو ہے اس کی اچھی پہچان بن جائے گا کہ اس کی وجہ سے وہ برائی سے بچ رہا ہے. اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دوستی، کمپنی، صحبت، ان سب کا امپیکٹ اپنی جگہ پر مسلم ہے، مگر ظاہر ہے یہ حتمی بات نہیں ہو سکتی. آخر میں انسان کا اپنا اختیار باقی رہتا ہے، فیصلہ اسے خود ہی کرنا ہوتا ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اچھی صحبت کیا، بہت اچھی گود ہونے کے باوجود جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا، وہ بھی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. اسی طرح سے اور دوسری مثالیں بھی ہمارے سامنے، منافقین کی بھی یہی معاملات رہے. لیکن صحابہ کرام، ان کی عظمت کا کیا کہنا کہ جس طریقے سے انہوں نے پیغمبر اکرم سے قصب فیض کیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کی مثالیں ہمیں مل جائیں گی. ابو لہب بھی اسی معاشرے کے اندر ہے، ابو جہل بھی اسی معاشرے کے اندر ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اچھے افراد بھی اسی معاشرے کے اندر، اور کیسے کیسے اچھے افراد اس معاشرے کے اندر موجود ہیں. تو ہر طرح کی مثالیں موجود ہیں. آخری فیصلہ انسان کا اپنا ہوتا ہے، مگر اچھے دوستوں کی موجودگی کی وجہ سے انسان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اچھے کردار کو اختیار کرے، اچھے اخلاق کو اختیار کرے، اپنی آخرت کو بہتر بنائے. اس کو وہ ماحول مل سکتا ہے کہ جس میں وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو نرچر کر سکے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جس سے دوستی کرتے ہیں تو اس ماحول اور ان دوستوں والی عادتیں اور روٹین آپ کی بھی بن جاتی ہے. اس لیے جو ہے وہ ماں باپ اس پر تنقید بھی کرتے ہیں اگر دوست اچھے نہ ہو تو. یہی وجہ ہے کہ جب کسی کے ہاں رشتہ بھیجا جاتا ہے اور لڑکا دیکھنا ہو کیسا ہے تو اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اس کے دوست دیکھ لو کیسے ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے اس کی نیچر کیا ہے لڑکے کی. اٹھنا بیٹھنا کہاں ہے، کن لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا اس کا دیکھا جاتا ہے. رضا بھائی نے بھی یہی ذکر کیا کہ یہ آپ کی پہچان ہوتی ہے. تو ہمیں مطلب دوست اچھے رکھنے چاہیے. اور اچھے دوست کون ہوتے ہیں؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچھا دوست تیرا وہ ہے کہ جب تو غلطی کرے تو تجھ سے ناراض ہو، وہ تیری اصلاح کرے. واہ واہ. ہمارے یہاں پہ سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلطی کرتا ہے اس کو کہتے ہیں یار تو نے تو بہت اچھا کیا، اس کو مزید حوصلہ افزائی کی جاتی ہے حوصلہ شکنی کرنے کے بجائے. تو یہ دوستی نہیں ہے، یہ دشمنی ہے. اگر سچے دوست ہو تو پھر دوستی وہ نبھاؤ کہ جس سے آپ کے دوست کا بھلا ہو جائے. اگر دوست نادان ہے، مولانا روم فرماتے ہیں کہ مار بد بہتر از یار بد. یہ جو زہریلا سانپ ہوتا ہے نا، یہ پھر بھی بہتر ہوتا ہے نادان دوست سے، کیونکہ یہ فقط زہریلا سانپ جو ہے وہ تیرے جو ہے وہ جسم کو، تیرے بدن کو، تیری زندگی کو نقصان پہنچائے گا. جو نقصان دینے والا دوست ہے وہ تیری دنیا بھی اور آخرت بھی تباہ کر دے گا. تو اس لیے صحبت کے حوالے سے قرآن پاک میں جا بجا تاکید آئی ہے اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کا. کہیں قرآن کہتا ہے کہ کونوا مع الصادقین، کہیں قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. ان لوگوں کی صحبت اختیار کر جو صبح و شام رب کو یاد کرتے رہتے ہیں. قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا موجود ہے، یعنی وہ اللہ کے نبی ہیں، اولو العزم میں سے ہیں، اور دعا کرتے ہیں ربی الحقنی من الصالحین،
یا اللہ مجھے میرا الحاق صالحین میں کر دے. تو آپ دیکھیں کہ صحبت کتنی اثر انداز ہوتی ہے واہ واہ کہ اگر اچھی صحبت ہوگی اس کے پیغمبر بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اثرات مثبت ہوتے ہیں, وہ سارے کے سارے آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گے جو آپ کے دوست کے اندر ہیں. لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عادتیں اچھی ہو جائیں تو اچھی عادتوں والے دوست اپنا لو. آپ یہ چاہتے ہو کہ میں نمازی بن جاؤں تو نمازی کو اپنا دوست بنا لو. آپ یہ چاہتے ہو کہ اسکول میں پڑھنے والا اچھا طالب علم بن جاؤں تو جو کلاس میں سب سے بیسٹ اسٹوڈنٹ ہے آپ اس سے دوستی کرو. آپ کے اندر وہ اوصاف منتقل ہوں گے. لیکن اگر آپ ڈل اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے تو باوجود صلاحیتوں کے آپ کا رزلٹ بھی وہی ترقی پاس والا ہی آئے گا, یعنی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. یہی معاملہ دنیاوی زندگی میں ہے. بالکل صحیح. یعنی مجھے سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ ورنہ ایک مقولہ مشہور ہے نا کہ یار پر یاری کیا تو پھر نبھاؤ یار, یعنی پھر اب غلط بھی کیا تو یار بات تو غلط ہے لیکن اپنا یار ہے یار, ٹھیک ہے ساتھ کھڑے ہیں, جی کسی کو مارنا ہے کسی کو مروانا ہے, یار ہے نا اپنا, ٹھیک ہے ساتھ کھڑے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات فرمائی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب یاری کی تو نبھاؤ. ہاں اچھا, ہم عام طور پر ایسے دوست تلاش کرتے ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ کھڑے رہیں, لیکن حقیقت میں جس طرح دونوں نے فرمایا اور میں بھی یہی عرض کرتا ہوں کہ حقیقت میں دوست وہ ہوتا ہے کہ جو نیکیوں میں آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کرے, واہ واہ, آپ کے معاملات میں چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غم کا موقع ہو آپ کے ساتھ کھڑا رہے, اور غم کے موقع پر یا تکلیف کے موقع پر پیٹ پھیر کر نہ بھاگے, وہ حقیقتاً دوست ہے. لیکن اگر آپ کسی باطل چیز پر کھڑے ہوئے ہیں تو اس میں آپ کا ساتھ نہ دے, لوگوں کے سامنے نہ صحیح, کیونکہ دوست وہ نہیں ہوتا کہ جو لوگوں کے سامنے آپ کو بے عزت کرے, کسی کو بے عزت کرے. دوست وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ برائی پر کھڑے ہیں تو آپ کو اکیلے میں سمجھائے, دوست کو سمجھائے کہ دیکھو یہ غلط چیز ہے اور میں اس میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا, اگرچہ وہ برا مانے, یہ حقیقتاً دوست ہے. اچھا, ہم جو ہے نا ایسے دوست تلاش کرتے ہیں کہ جو ہر معاملے میں کھڑا رہے, تو ہمیں یہاں پر ایسے دوستوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ہمیں اچھا ماحول دیں. بہت سے لوگ اچھے ہوتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ دوستی اچھی نہ ہونے کی وجہ سے بالآخر وہ برائیوں کے دلدل میں پڑتے چلے جاتے ہیں, پھنستے چلے جاتے ہیں. جب پوچھا جائے یار میں کچھ بھی نہیں کرتا تھا, میں بیٹھتا تھا, تو بیٹھتے کیوں تھے, بیٹھتے کیوں تھے؟ اچھا, اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک آپ نے سنی ہے, ایک اور حدیث پاک جو بڑی عجیب و غریب ہے کہ زندوں کو چھوڑیے, آقا علیہ السلام فرماتے کہ ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحین, اپنے مردوں کو بھی اچھے لوگوں کے درمیان دفن کرو. اچھا جی, یعنی وہاں بھی کمپنی میٹر کر رہی ہے. آپ نے سنا نہیں کتنی روایات میں سے ملتا ہے, کتنے واقعات میں کہ گناہگار شخص تھا لیکن نیکوں کے درمیان میں دفن ہوا تو اللہ رب العالمین نے اس کی قبر سے بھی عذاب قبر دور فرما دیا. ہم سنتے ہیں یہ. بالکل. تو یہ فرمایا کہ اس لیے کہ میت کو برے پڑوس سے تکلیف ہوتی ہے جیسا کہ تمہارے زندوں کو برے پڑوس سے تکلیف ہوتی ہے. اور ایک اور فرمایا کہ نیک دوست کی مثال ایسی, فرمایا کہ آپ خوشبو کی دکان پر چلے جائیں, صحیح ہے, آپ کچھ بھی نہ کریں, کچھ بھی نہ کریں, خوشبو بھی نہ لگائیں, بس دکان سے ہو کر آ جائیں, تو جس سے آپ کی ملاقات ہوگی وہ کہے گا یار خوشبو آ رہی ہے, آپ نے کچھ نہیں کیا, خوشبو آ رہی ہے. تو نیکوں کے پاس بیٹھنے سے آپ کچھ نہ بھی کریں تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دھیرے دھیرے بتدریج نیکیوں کی خوشبو آپ میں پیدا فرما دیتا ہے, نیکیوں کی طرف آپ کو راغب فرما دیتا ہے. اور فرمایا کہ برے دوست کی مثال, فرمایا کہ بھٹی کے جو بھٹی ہوتی ہے نا جہاں لوہے کو, جی, تو فرمایا کہ وہاں چلے جاؤ, کچھ بھی نہ کرو, سفید کپڑے پہن کے چلے جاؤ, اور واپس آ کے چیختے رہو کہ میں نے کچھ نہیں کیا, تو بھائی آپ گئے کیوں؟ تو فرمایا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا یار ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہیں, ہم جوا بھی نہیں کھیلتے, کچھ بھی نہیں کرتے, ہم صرف بیٹھتے ہیں, ایسے مزے لیتے ہیں. تو بتدریج پھر وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اور میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ کہیں پر نیکی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کوسوں میل دور ہوتے ہیں, لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش وہ بھی شامل ہوتے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ گویا کہ وہ اس نیکی میں شامل ہیں, اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑے دور ہوتے ہیں اور گناہ ہو رہا ہوتا ہے, کہتے ہیں کاش ہم بھی ہوتے.
تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس میں شامل ہے. تو یاد رکھیے گا کہ اچھی صحبت بہت ضروری. میں والدین سے بھی کہوں گا آپ اچھا اسکول, اچھا کالج, اچھی یونیورسٹی, سب چیزیں کریں آپ, لیکن خاص طور پر نگاہ رکھیں کہ آپ کا بچہ کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. آج والدین ہمارے پاس آتے ہیں کہ سب کچھ ہے ہمارے پاس, ہماری اولاد ہمارے پاس نہیں, وہ برے دوستوں میں گر چکی ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں بری صحبت سے محفوظ فرمائے. آخر 1-2 منٹ ایک کوئک کامنٹ لے لیتے ہیں. ایک پہلو کی طرف غالباً مفتی سہیل صاحب نے کئی سالوں پہلے نشاندہی کرائی تھی کہ ہم دوستی کا اتنا راگ الاپتے ہیں کہ یار میں یاروں کا یار ہوں, میں دوستوں کے ساتھ نبھانے والا. باہر کا جو دوست ہے اس کے ساتھ ہر کمٹمنٹ نبھاتے ہیں. گھر کے اندر جو والدین ہیں ان کے لیے ٹائم نہیں ہے, دوستوں کے لیے ٹائم ہے. یعنی یہ بھی ایک بیلنس اور یہ سب بھی بڑا ضروری ہے نا کہ جہاں اس میں اتنا پرائیڈ لیتے ہیں کہ یار میں بڑا اچھی دوستی نبھاتا ہوں اور گھر میں یہی ہے معاملہ. یہ پھر بدقسمتی ہے اور ایکسٹریمز ہے نا. ایک انسان جب بیلنس اور اعتدال سے باہر ہوتا ہے تو اس میں پروپورشن آؤٹ ہو جاتا ہے. تو ہر چیز کو اگر اپنے نصاب اور تناسب کے ساتھ اگر رکھا جائے تبھی اس کے اندر ایک شیرینی اور مزہ پیدا ہوگا. اگر ایک گلاس کے اندر آپ نے روح افزا کے 10 چمچ ڈال دیے تو یہ شیرینی اس کو بد مزہ بنا دے گی. تو اس کے اندر وہ 3 یا 2 چمچ ہی اچھے ہیں, اس کے اندر تو کچھ 19-20 ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ بہرحال صرف اضافہ کر دینا وہ فائدہ مند نہیں ہوگا. نمک اتنا ہی ہونا چاہیے کہ جس کو کہا جا سکے کہ حسب توفیق اور حسب ذائقہ یہ نمک ضروری تھا. بالکل اسی طریقے سے دوستوں کا انوالومنٹ بہت اچھا ہے. ایک انسان کو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ صرف گھر کا ہو کر رہ جائے, باہر کی دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, لیکن یہ بھی نہ ہو کہ باہر کی فضا اسے اتنی راس آ جائے کہ گھر کی جو فضا ہے اس کے اندر وہ گھٹن محسوس کرنا شروع کر دے. چراغ تلے اندھیرا نہ ہو. اپنے بیوی بچوں کو بھی وقت دے, اپنے ماں باپ کو بھی وقت دے, اپنے ماں باپ کے پاس روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ وقت دے. اور اگر پھر فرض کیجئے کہ گھر الگ الگ بھی ہوتے ہیں بعض اوقات کہ ماں باپ کس بڑے بھائی کے ساتھ ہیں, تو بھی 2 دن میں 3 دن میں بہرحال ان کے پاس جائیں. فون موجود ہے, فون کے ذریعے سے ان سے رابطے میں رہے اور ان کی خدمت بھی کرتا رہے, ان سے سوال جواب بھی کرتا رہے, ان کا حال احوال بھی پوچھتا رہے اور اس کی پھر برکتوں کا وہ خود مشاہدہ کرے. آخری آپ کی بات پہ ہی میں کہتا ہوں کہ آج کے دور کو اگر سامنے رکھیں نا, باپ بھی والدین بھی شکایت کرتے ہیں, پھر اولادوں کی بھی جو تربیت جو دیکھتے ہیں ہم, تو اس اعتبار سے بہترین نسخہ یہ ہے کہ باپ جو ہے نا وہ بیٹے کا سب سے بہترین دوست ہے. صحیح. باپ اگر اس کو وقت دے اور اس کو ایکٹیویٹیز میں اپنے ساتھ رکھے, جاب کے بعد آنے کے بعد اس کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا انٹرٹین کرے, تو بچے کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو اپنا آئیڈیل بنائے یا دوست بنائے, کیونکہ دوستی اصل میں رفاقت کا نام ہوتا ہے. تو لہٰذا والدین کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ جب کوئی باہر کا شخص ایرا غیرہ دوستی کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا. صحیح ہے. آخری 30 سیکنڈ ہے, آخری بس میں پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ میں سے ہر کوئی یہ عہد کر لے کہ والدین اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو روزانہ آپ دوستوں کو وقت دیتے ہیں, گھر والوں کو, والدین کو وقت دیتے ہیں یا نہیں. آج سے عہد کر لیجئے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ وقت اپنے والدین کے پاس بیٹھیں گے, ان کے ہاتھوں کو چومیں گے, کچھ ان کی بات سنیں گے, کچھ اپنی سنائیں گے. موبائل فون ہاتھ میں نہیں رکھیں گے. جی, اور اس وقت موبائل فون ہاتھ میں نہیں رکھیں گے. یہ نہیں کہ بابا مجھے جلدی ہے ذرا, نہیں. صحیح ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. تمام علماء کرام کا بہت شکریہ. بریک کے بعد انشاءاللہ جناب قاری محسن صاحب اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ. کراچی اور اس کے مضافات میں سحری کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. دیگر شہروں کے افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کی نیت کریں. روزہ رکھنے کی دعا. وبصوم غد نويت من شهر رمضان. میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جزاک اللہ. جناب قاری محسن صاحب اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. پاکستان کے مطابق یہ 19ویں رمضان المبارک کی اذان فجر ہے. یہی وہ اذان تھی 19 رمضان المبارک کی کہ جس کے بعد حضرت علی نماز فجر ادا کر رہے تھے، اور جب سجدے میں گئے تھے آج ہی کے دن تو پھر اس لعین نے جس کو تاریخ عبد الرحمن ابن ملزم کے نام سے یاد کرتی ہے، اس نے وار کیا تھا جس کی وجہ سے حضرت علی مسجد کوفہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور زخمی ہوئے تھے. 21 رمضان کو جام شہادت نوش کیا تھا. تو آج اسی اعتبار سے آج شب ضربت ہے حضرت علی کی کہ ابھی 19 رمضان کی اذان فجر کے بعد جب نماز ادا کی ہے، نماز فجر ادا کی ہے، تو اس نماز میں حالت سجدہ میں ضربت لگی جو کہ پھر 2 روز بعد 21 رمضان کو شہادت کا سبب بنی. تو ابھی جو نماز ہوئی اس میں وہ صدا بلند کی تھی، جب ضربت لگی تھی صدا بلند کی تھی کہ فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اور جس نے وار کیا تھا اس کو خود اٹھایا تھا، وہ اسی ارادے سے آیا تھا مسجد میں اور پھر سو گیا تھا. حضرت علی نے اٹھایا تھا کہ نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے. تو یہ آج کے دن کے حوالے سے تو اسی سے دعا سے اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا شمار کامیاب ہونے والے لوگوں میں کریں انشاءاللہ. ہم روزانہ کسی نہ کسی نبی کی دعا سے اختتام کر رہے ہیں، تو آج بھی
حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا سے اختتام کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اے نوح ہماری نظروں کے سامنے آپ کشتی بنائیے، سارا واقعہ سب نے سنا ہوا ہے، اور پھر یہ کشتی مقررہ وقت پر روانہ ہو جائے، اور جب ساتھیوں سمیت آپ کشتی پر اطمینان سے بیٹھ جائیں، پھر اللہ کا شکر ادا کریں اور پھر یہ کہیں تب کیا دعا تھی، اس دعا سے آج ہم اختتام کرتے ہیں، اور وہ دعا تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، کہ اے میرے رب مجھے بابرکت منزل پر اتار، مجھے بابرکت منزل پر اتار اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ تو قرآن مجید میں دعا ہے، نبی علیہ السلام کی دعا ہے، اسی دعا کے صدقے میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انشاءاللہ بابرکت منزل ہمارا ٹھکانہ قرار دے، کیونکہ بے شک وہ سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ بشرط صحت، سلامتی، زندگی اب سے کچھ گھنٹوں بعد یعنی 1:45 میں ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔